کی عبادت کرنا چاہے تو جناب سیدہ سے پوچھ سکتا ہے بی بی بتائیے آپ کی ماں کیسے آئی، اور جملہ کہہ دوں جو اب تک خاموش بیٹھے ہیں، جیسے زہرا اپنی ماں کی سردار ہے، علی اپنے باپ کا سردار ہے، تو یہاں کوئی ابو طالب سے نہ پوچھے علی کیسے آیا، علی سے پوچھے ابو طالب کیسے آیا۔ یہ بات صاحبان عقیدہ کے لیے تھی، صرف صاحبان عقیدہ کے لیے۔ بیٹی ہو کے ماں کی سردار، اس دہلیز کے باہر اگر کوئی سلمان محمدی کی سنت پہ عمل کرے تو بہت کچھ ہاتھ لگتا۔ آپ کا کیا خیال ہے سلمان محمدی کیا کرتے تھے دہلیز زہرا کے باہر؟ جی جھاڑو دیتے تھے، جھاڑو دیتے تھے۔ جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گندگی ہو، یہ ملکہ طہارت کی دہلیز ہے۔ سلمان محمدی کیا کرتے تھے؟ دونوں ہتھیلیاں ٹیکے ہوئے، دونوں گھٹنے ٹیکے ہوئے، جیسے نمازی سجدہ شکر کرتا ہے۔ جو سمجھے گا وہ لائق تحسین ہے اور گھر تک اس خمار میں مبتلا رہے گا انشاءاللہ، اگر میری بات سماعت سے قلوب میں اتر گئی۔ جیسے نمازی سجدہ شکر کرتا، سلمان محمدی اس دہلیز کے باہر اپنی داڑھی کو نور سے بھرنے کی عبادت کرتے تھے۔ سلمان محمدی کائنات کی انوکھی عبادت کر رہے تھے کہ گلی سے دو بندے بحث کرتے ہوئے گزرے۔ یہ قرآن کہتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ جو عزت والا قرآن ہے یہ چھپی ہوئی کتاب کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اللہ جانے یہ کتاب کون سی ہے جس کے اندر قرآن رہتا ہے۔ سلمان محمدی نے سر اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا یہی رکو، میں تمہیں وہ کتاب دکھا نہ دوں جس کے اندر قرآن رہتا ہے؟ ہاں سلمان محمدی دکھا۔ پشت کا خم سیدھا کر کے سلمان محمدی نے جناب سیدہ کے دروازے کے ایک پارٹ پہ لکھا القرآن، دوسرے پہ لکھا الحکیم، فرمایا یہ ہے وہ کتاب جس کے اندر قرآن رہتا ہے۔ کہنے لگے سلمان، توجہ کیجئے، کہنے لگے سلمان ہمیں بے وقوف نہ بناؤ، یہ تو بنت محمد کا گھر ہے۔ سلمان محمدی نے فرمایا یہ بتاؤ جب قرآن کھولتے ہو اندر کیا ہوتا ہے؟ سلمان آیت ہے، فرمایا چپ کر کے یہاں کھڑے رہو، اس kتاب کو کھلنے دو، اندر آیتیں چلتی پھرتی نظر نہ آئیں تو مجھے سلمان نہ کہے۔ ہائے ہائے ہائے، مخدوم عالمیان آپ کی معرفت سلام۔ فرمایا یہیں کھڑے رہو، بسم اللہ۔ کہاں گئی آندھی؟ گھبرائے ہوئے سامعین، فرمایا اس کتاب کو کھلنے دو، اندر آیتیں تمہیں چلتی پھرتی نظر نہ آئیں تو مجھے سلمان نہ کہنا۔ کہنے لگے سلمان تیرا اپنا خیال ہے؟ فرمایا خیال نہیں، قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ سلمان قرآن کہاں کہہ رہا ہے؟ فرمایا پڑھتے ہی ہو، غور نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ خدا فرماتا ہے یہ جو عزت والا قرآن ہے یہ ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر چھپا ہوا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اور یہ بات میں اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے اس جگہ کی قسم ہے جہاں ستارے سجدوں کے لیے اترتے ہیں۔ مجھے ان جگہوں کی قسم ہے جہاں ستارے سجدوں کے لیے اتر۔ سلمان محمدی تو شیراز کے سرداروں کا بیٹا تھا، ناز و نعم سے پلتا تھا، عیش و عشرت سے پلتا تھا، یہاں اس دہلیز کے باہر بیٹھا رہتا، نہ تو وقت پہ کھاتا ہے نہ سوتا ہے، نہ تیرا کوئی اپنے گھر ہے، تجھے یہاں آ کے ملا کیا ہے؟ بات اتنی بڑی ہے کہ دھیمی آواز میں کرنا چاہتا ہوں، جو اونچی آواز نہیں اونچی بات سننے آئے ہیں وہ توجہ فرمائیں۔ سلمان وہ سرداری، وہ عیش و عشرت، وہ ناز و نعم چھوڑ کر اس دہلیز کے باہر مٹی پہ بیٹھا رہتا ہے، تجھے ملا کیا ہے؟ سلمان محمدی نے مسکرا کے فرمایا تو خود انصاف کر، جہاں میں پہلے رہتا تھا وہ لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے، جہاں میں اب رہتا ہوں یہاں ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ مخدومہ کونین آپ کی معرفت سے، جہاں میں پہلے رہا کرتا تھا
وہاں لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں. جہاں میں اب رہتا ہوں یہاں ستارے سجدہ کرتے. سنائیے حدیث سنائیے، بہت عمدہ حدیث ہے، کسی سے کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، بہت مناسب بات ہے. سنائیے حدیث کہ رسول نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بس اتنی مہربانی کیجئے جہاں ان ستاروں کا تعارف کروا رہے ہو وہاں اس دہلیز کا بھی ذکر کرو جہاں ستارے سجدے کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کس کے لیے میں نے جملہ کہا. بس مہربانی جی قبلہ، رسول اللہ کے صحابی ستاروں کی مانند ہیں. بس مہربانی اتنا کرو کہ اس دہلیز کا بھی بچوں کو تعارف کرواؤ جہاں ستارے سجدہ کرتے ہیں. ایک دو مرتبہ ستارہ نہیں اترا، اتنی مرتبہ ستارہ اترا کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ فصیل مدینہ میں داخل ہوتے ہی اگر کوئی شخص بنو ہاشم کے گھر جانا چاہتا تھا تو وہ فصیل مدینہ میں داخل ہوتے ہی پہلے ملنے والے شخص سے پوچھتا تھا یہاں ستاروں والی حویلی کون سی؟ ہائے ہائے، جس دہلیز پہ ستارے اترتے تھے، جس دہلیز پہ نبیوں کا سلطان کھڑا ہو کے اجازت مانگتا تھا، جس دہلیز پر خضر جیسے نبی کو جرت نہیں تھی کہ اونچی آواز میں بولے. دنیا پوچھتی ہے شیعان حیدر کرار رونا کب بند کریں گے؟ یہ رونا کمال نہیں، یہ زہرا کا معجزہ ہے. ہم روتے ہیں اور مرتے نہیں. میں کون کون سا دکھ پڑھوں، دو دکھ سنانا چاہتا ہوں آنکھیں پرنم ہو جائیں. محمد کی بیٹی آپ کو دعائیں دے، ان آنسوں سے قیمتی تحفہ قبلہ ہے نہیں، اور یہ آنسوں کی خیرات محمد کی بیٹی عطا کرتی. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں بی بی کسی آنکھ کی کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے. جس دروازے پہ مسلمانوں کا نبی اجازت لیا کرتا تھا، کون کون سا دکھ اٹھا کے گئی محمد کی زہرا. بابا کے پرسے کو ترسی ہوئی زہرا، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکنے والی زہرا. خدا کی قسم انتظار کرتی رہی کوئی آئے گا مجھے آ کے میرے بابا کا پرسہ دے گا. صاحب الدمات الثاقبہ نے لکھا ہے 3 دن بیٹی کو ساتھ لے کے دروازے کی اوٹ میں بیٹھی رہی، شاید کوئی امت سے آئے اور مجھے میرے بابا کا پرسہ دے. خدا کی قسم عرش ہل گیا جب تیسرے دن کی رات آئی اور تو کوئی نہیں آیا. تاریخ نے لکھا ہے کہ عرش سے اللہ کی آواز آئی زہرا یہ پرسہ نہیں دیتے تو میں خدا تجھے پرسہ دیتا. یہی حق ہے. جب بات جناب سیدہ کی ہو تو محمد و علی پرسہ لینے آتے ہیں. میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، جس کی آنکھ میں آنسو نہیں آتا وہ بی بی کی بارگاہ میں دعا کرے. بہت بڑا غریب ہے حسین، اسی جملے پہ زحمت تمام ہے آپ. بہت غریب ہے حسین، ایسا غریب کہ نام ہی غریب ہو گیا. مگر میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا اے میرے آقا حسین تیری غربت پہ قربان ہو جاؤں. میں نے علی سے بڑا کوئی غریب نہیں دیکھا. میرا آقا حسین جتنا غریب ہے، حسین کے سامنے کسی نے حسین کی زوجہ کو تماچا نہیں مارا ہے. علی وہ غریب ہے. علی فرماتا میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے آگے بڑھ کے زہرا کو ایسا تماچا مارا کہ زہرا کے سر سے چادر زمین میں. مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ. امت کی ستائی ہوئی زہرا اجر رسالت لے کے دنیا سے چلی گئی. تاریخ درد نے لکھا ہے کہ آدھی رات کے وقت حسین ابن علی گئے ہیں عمار یاسر کے دروازے پہ. جا کے حسین نے دت الباب کیا، عمار یاسر نے دروازہ کھولا. حسین کی زلفیں دائیں کے بائیں بائیں کی دائیں، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری. حسین کو روتے ہوئے عمار نے دیکھا، عمار کی چیخ نکل گئی. اسے بڑا درد میں سنا نہیں سکتا عزادارو. ادھر عمار کی چیخ نکلی، منہ پہ ہاتھ رکھ کے حسین نے کہا چچا عمار اونچی آواز سے نہ رو، ہم امت سے چھپا کے ماں کو دفن کر رہے ہیں. خدا کی قسم تاریخ نے لکھا ہے کہ علی نے 40 قبریں بنائیں، 40 قبریں بنائی علی نے.
زہرا کو یوں دفن کیا کہ 40 قبریں بنائیں. ساری رات علی قرآن پڑھنے کے بہانے زہرا کی قبر کے گرد پہرا دیا کرتے تھے. تاریخ لکھتی ہے ایک رات علی قرآن پڑھ رہے تھے یا اچانک سیدہ کی قبر ہلنے لگی اور قبر سے آواز آئی یا علی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, گھر میرے حسین کو پیاس لگی ہوئی ہے. علی نے قرآن بند کر کے بالی نے زہرا پہ رکھا. تیزی سے علی گھر آئے, وہاں نہیں آئے جہاں حسین آرام کر رہے تھے. عزاداروں وہاں آئے جہاں شام کی مسافرہ آرام کر رہی تھی. قریب آ کے کہا زینب تو سو رہی ہے, ادھر حسین پانی مانگ رہا ہے. عزاداروں سیدہ کی بیٹی نے پانی کا کوزہ بھرا, آ کے حسین کے پاس کھڑی ہو گئی, روتی بھی جاتی اور کہتی جاتی حسین آج زینب کو معاف کر دے, آج کے بعد زینب نہیں سوئے گی. حسین تو جب پانی مانگے گا زینب تجھے پانی دے گی. عزاداروں حسین کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا, رو کے کہا بہن سوچ کے وعدہ کر, ایسا نہ ہو میں کربلا میں پانی مانگتا رہوں تو مجھے چھوڑ کے شام. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. واسطے اگلے پچھلے مل کے بواز بلند صلوات تلاوت فرما.